بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذوالفقار شاہ صاحب کی بلا کا جناب والا کلپ پہنچا اور مجھے اندازہ ہوا کہ حضرت شاہ صاحب باضابطہ تھک گئے ہیں، اس لیے وہ اپنی بکری بھی لائے تھے، مگر ان کی بکری کو ایسا ٹھپا لگا کہ وہ بکری بیچاری ملتی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بکرے نے اس کے کانوں سے بھی دھوں نکال دیا ہے۔ وہ جو بات کر رہے ہیں اتصال کی، وہ اللہ کے بندو، میں نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اصول بیان کریں کہ جس وقت ناقدین جرح و تعدیل کے آئمہ کسی کی بابت کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو اس وقت اس اصول کے تحت وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو میں نے شاہ صاحب آپ سے بار بار مطالبہ کیا ہے اور آپ اس پر نہیں آ رہے اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ میرا تو دعویٰ ہی نہیں اتصال کا ابتداءً، پہلے میرا کلپ دیکھے، اس میں میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ متصل سند کے ساتھ آیا ہے، میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے۔ آپ پر واجب ہے شاہ صاحب، کیونکہ اب آپ کی بکری کے کانوں سے دھوں نکل آیا، لگتا ہے کسی اور جگہ سے بھی نکل آئے، اصول وہ بیان کریں اور اس اصول کا مصدر علم بیان کریں۔ ابھی میرے پاس لاکھوں کتابوں کا ذخیرہ الحمدللہ، میں اسی وقت دیکھ لوں گا اور دیکھتا رہتا ہوں، اور پھر اس اصول کے واضح کا نام لیں اور اس کی وضع کی نشاندہی کر کے اس استقرائی جزیات پر جو کلی کا حکم لگایا گیا ہے، کس زمانے کا ہے اور کب لگا ہے، کس نے لگایا ہے، اور اس کی تائیدات کتنی ہیں، اس کے مؤیدات دلائل کتنے ہیں، اور ان جزیات کے پیچھے جو استقراء کیا گیا ہے اس میں جزیات میں، ان کے پیچھے اس اصول کے وضع کرنے والے کے سامنے دلیل کیا تھی یہ، اور اس اصول کے قاعدے پر جو ہے وہ دلیل بھی آپ نے مہیا کرنی ہے۔ اور کتنی کتب رجال ایسی ہیں جو مسلم بھی ہیں، متداول بھی ہیں، وہ اس اصول کے تحت لکھی گئی ہیں۔ یہ آپ کی منصبی ذمہ داری ہے، ورنہ آپ باضابطہ جھوٹے قرار پائیں گے ایک خود ساختہ اصول دے کر۔ تو جن نظائر کی آپ نے نشاندہی کی ہے، وہ میری جان آپ کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک اس اصول کے تحت یہ نظائر ہیں۔ میں پہلے نظائر تو بعد میں غور کروں گا، پہلے اس اصول کو تو سامنے لایا جائے، پہلے اس اصول کی وضاحت دی جائے کہ اصول یہ کب بنا ہے، اس کا استقراء کب ہوا ہے، اور اس کے بعد اس استقراء کے پیچھے دلائل استقراء کیا ہیں، وہ کون سی جزیات ہیں جن کو سامنے رکھ کر کلی کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو اس واضح کا نام کیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس اصول کو اپنایا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں رجالیوں میں سے جنہوں نے اس اصول کی تائید میں کوئی کلام کیا ہے، پہلے یہ تو بات کریں۔ بہرحال آپ نے جو باتیں کی ہیں شاہ صاحب، میں اس واسطے آپ پر تلخ بات نہیں کرتا کہ مجھے احترام ہے، لیکن علم کی دنیا میں جو تقاضے ہیں وہ تو آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ دوسرا بات ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس چیز کو نقل کیا ہے، ان کا نقل کرنا ہی کافی ہے۔ اگر ان کو اس بات پر اعتراض ہوتا ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ کو، تو اس کی وضاحت دے دیتے۔ جب انہوں نے اعتماد کر لیا ہے اور اس کی وضاحت دے دی ہے نصاً، پھر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراض آپ کا براہ راست ابن حجر عسقلانی پر ہے۔ اور دوسرا، آپ نے جو پینترا بدلا شاہ دی، اتنی چلاکیاں بھی اچھی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ یہ بھی سمجھا کرو کہ مد مقابل بھی کسی، اس کو بھی کسی کی توفیق، چیز کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ یہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے جناب والا کہ جناب اس کے بعد تقریب التہذیب لکھی گئی ہے، یہ میرے پاس تقریب التہذیب ہے۔ اب تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب میں جو فرق آپ نے بتایا، راجے کیا ہے، ارجے کیا ہے، یہ چیزیں شاہ صاحب ہم نے بچپن میں پڑھ کے ان کو گٹھلی میں چھپا کر رکھا تھا، تھیلی میں۔ تو چلو آج وہ تھیلی بھی کھول دیں گے، ترجیح کیا ہے، وجہ ترجیح کیا ہے، دلیل ترجیح کیا ہے، ارجا کون ہوتا ہے، اور اس کی ترجیح بیان کرنے والا کیسا ہے، یہ ایک الگ سے علم ہے جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو یہ تقریب التہذیب ہے، یہ تہذیب التہذیب ہے۔ یہ کتاب اس کا رد نہیں ہے، اس کی تلخیص ہے۔
اس کا اختصار ہے۔ تو اختصار میں ہر لفظ نہیں لایا جاتا، ورنہ وہی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو پہلی کتاب میں ہے۔ تو آپ اختصار کو انکار کے معنی میں پیش کر کے علم کی روح کو زخمی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دیانت کی روح کو بھی زخمی کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب ابھی آپ اتنے جوگے نہیں ہوئے کہ یہ باتیں آپ علم کی دنیا میں بیٹھ کر کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا علم بڑا بلند ہے، میں آپ کے علم کے مقابلے اپنا علم نہیں لانا چاہتا۔ میرے پاس جو ہے کوئی علم نہیں ہے سوائے توفیق الہی کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فیضان کے۔ مگر مجھے شکوہ یہ ہے کہ آپ ابو طالب کے بیٹے بھی کہلاتے ہو، اور اس کیمپ میں جا بیٹھے ہو جو ابو طالب کو کافر کہتا ہے۔ آپ کو میں نے احساس دلایا تھا، اور بار بار دلاؤں گا، ہزار بار دلاؤں گا، اور آپ کو کھینچ کر لے جاؤں گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یہ آپ کا نافرمان بیٹا کدھر کدھر پھر رہا ہے، اس کو قبول کرو۔ تو آپ آ جائیے۔ تو میری جان، یہ تو آپ نے مذاق کیا ہے، یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب والا آپ کا ٹوٹل سبجیکٹ ہی فحش ہے، فحش کیا، ٹوٹل سبجیکٹ ہی بیکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس بات پر یہ اڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا مجھے کچھ نہیں آتا، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا۔ یہ جو میں نے کتاب دکھائی تھی آپ کو، یہ اکمال تہذیب الکمال، یہ آپ کی کتاب ہے۔ یہ کون ہیں؟ الحافظ علاء الدین مغلطائی بن کلیج الحنفی المتوفی 762 کے صفحے پر یہ بات لکھی ہے۔ یہ کون سا صفحہ ہے جناب والا؟ یہ 89 صفحہ۔ اس پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قتیبہ نے کہا کہ یہ جو معاویہ ہے، یہ جو جریر ہے، یہ گالی نکالا کرتا تھا معاویہ کو۔ اب اس کتاب کا زمانہ دیکھیں، یہ ہے 762 ہجری، اور یہ عالم بھی حنفی ہیں، غیر حنفی نہیں ہیں، اور آپ بھی شاید حنفی ہیں۔ اچھا، اس پر انہوں نے یہ نسن کہا، اگر یہ بات شاہ صاحب قابل اعتراض ہوتی تو جس طرح پہلے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں سے جو فروگزاشت ہوتی تھی یا تسامح ہوتا تھا یا کوئی غلط بات ان کی طرف منسوب ہوتی تھی تو اس کی وضاحت کر دیا کرتے تھے۔ اب آئیے، ان کا سن وفات ہے 762، اور یہ تہذیب التہذیب ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں۔ ان کا جو سن وفات ہے وہ ہے 852۔ وہ میری جان 100 سال بعد یہ آئے ہیں۔ اگر اس بات میں کوئی قدغن ہوتی، قابل اعتراض بات ہوتی، تو یہ بعد میں آنے والا اس کی تنقیح کرتا، اس پر رد دیتا، رد و قضا کرتا، نقد و جرح کرتا۔ جب انہوں نے بھی نقد و جرح کے بجائے قبول کر لیا ہے کہ قتیبہ کا قول بالکل 100% حق ہے اور سچ ہے۔ اور یہ بات آپ کو بتاؤں، آپ کو نہیں پتہ اصول کیا ہوتا ہے شاہ صاحب۔ یہ جو نقاد ہیں اور رجالی لوگ ہیں، ان کا قاعدہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی جرح پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ آئے، کوئی قابل اعتراض بات آئے، کوئی ایسی اس جرح میں علت قادحہ ہو، اس کو سامنے رکھ کر اس علت کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنا تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں، تنقیح بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے ماحول رجالیوں کا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے رجالی ہوتے کیا ہیں، اور آپ مجھے تانا دیتے ہیں کہ جناب والا نہیں پتہ نہیں پتہ۔ تو اگر مجھے پتہ نہیں تو یہ باتیں میں کہاں سے کر رہا ہوں؟ آپ کی بکری تو ایسے ہی بیٹھ گئی ہے، ابھی تو بکرا جو ہے اس نے دوسرا سٹیپ آیا ہی نہیں ہے، ابھی تو پہلے معاملے پر آپ جو ہے پریشان ہو گئے ہیں اور تھک گئے ہیں۔ لیکن آپ سے میں نے سال مانگا ہے شاہ صاحب، آپ نے پورا سال دینا ہے، مہربانی کر کے لائن پر رہیے گا، الحمدللہ فقیر چلے گا۔ تو مہربان یہ قاعدہ قانون، یہ جو ضابطے آپ بیان کرتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ، یہ ہم نے کھنگالے ہوئے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو بڑا پیار اور نرمی اور احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور چلتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو بھائی یہ ان کا ماحول ہے محدثین کا، یہ جو رجالی لوگ ہیں، کہ جس جرح پر ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یا وہ جرح قابل قبول نہیں ہوتی، تو اب اس جرح پر
وہ علت قادحہ معلوم کرتے ہیں اور اس کی نشاندہی کر کے کوئی سند کے اعتبار سے ہو یا متن کے اعتبار سے ہو یا کسی اور معاملے کے اعتبار سے ہو، وہ نشاندہی کر کر پھر اس کو آگے سامنے لاتے ہیں اور اس کی وضاحت دے دیتے ہیں۔ اگر میری جان یہ بات غلط ہوتی تو حافظ ابن حجر اسقلانی جیسا دیانتدار صاحب علم خاتم المحدثین ان کا ضرور مواخذہ کرتے حنفی اعتبار سے۔ یہ حنفی ہیں، یہ شافی ہیں، تو میری جان حنفیوں شافیوں کی جو شکر رنجی ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، مسائل کے اندر اختلافات جو ہیں، معاملات جو ہیں وہ بھی آپ کے شاید ذہن میں ہوں گے، تو ان پر رد اور نقد کرتے۔ اور اسی طرح کتاب الارشاد والوں کا آپ بار بار نام لیتے ہیں، علامہ خلیلی علیہ رحمہ کا، تو بھئی ان کے نقل کردہ اس بیان پر، اس قول پر اگر کوئی جھول ہوتی، سقم ہوتا، یا وہ غلط ہوتا، یا کذب بیانی ہوتی، یا جناب والا کوئی سقم ہوتا، تو بعد کے محدثین جتنے بھی رجالی لوگ آئے ہیں، زابی ورگا کوڑا آدمی یہ تو ننگا کر دیتا ہے ہر ایک کو، تو اس نے بھی یہ بات نہیں کی۔ تو میری جان آپ کا ضابطہ علم شروع سے ہی غلط ہے۔ آپ پہلے اپنے ضابطہ علم کی تشکیل ایک دلیل پر قائم کریں، پھر اس ضابطے کے مطابق وہ چیزیں لے آئیں۔ کتنی ایسی کتابیں ہیں رجال کی جو آپ کی اختراعی فکر پر لکھی گئی ہیں، کچھ بھی نہیں، آپ نے جو تراشا ہے اپنے ذہن سے تراشا ہے، کائنات میں کوئی ایسا اصول نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں آپ سے کہ آپ اس اصول کی بھی نشاندہی کریں، اس مصدر علم کی بھی کریں، اس واضح کی بھی کریں، ان استقراءات کی بھی کریں، ان جزیات پر جو حکم لگا ہے اصول کا قاعدے کا وہ بھی، اور کتب الرجال کی نشاندہی کر دیں کہ کتنی کتب الرجال ہیں ایسی جو اس اصول پر مبنی ہیں یا اس اصول کے تحت لکھی گئی ہیں۔ تو اب ایک صورت یہ بھی ہے کہ جناب والا یہ جو رجالی کتابیں میرے پاس پڑی ہیں، ان کی تو پھر حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان کا جتنی اعتبار سے، جتنے حوالوں سے استعمال کیا گیا ہے بر صغیر کے اندر خاص کر، وہ تو سارے مسائل ہی اوندے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ تو قابل اعتماد ہی نہیں رہے گا ذخیرہ۔ کوئی شخص میزان الاعتدال کا حوالہ نہیں دے پائے گا، کیونکہ ان کے اندر جتنی بجرا ہے وہ اسی پیٹرن پر ہے، اسی تسلسل پر ہے، اور کوئی بھی تہذیب التہذیب کا حوالہ نہیں دے گا، کوئی بھی اپنا تہذیب الکمال کا حوالہ نہیں دے گا، کوئی بھی ابن ابی حاتم کا حوالہ نہیں دے گا، الجرح والتعدیل کا حوالہ نہیں دے گا، تو آپ کی تو ساری شریعت ادھڑ جائے گی، سارا خیال تباہ اور برباد ہو جائے گا، جہاں تک کچھ بھی وہ کسی نے لکھا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا جو ان حوالوں سے لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس پر آپ کبیدہ خاطر ہیں شاہ صاحب، میں نے صرف آپ کو شیشہ دکھایا ہے کہ آپ دوسروں کو رافضی کہتے ہو اور روافض سے آپ نے اتنا فیضان لیا ہے، اور وہ بھی آپ باوضو ہو کر لیتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بریلی مدارس ہیں ان میں جب بھی حدیث شریف کا سبق ہوتا ہے تو اساتذہ کی تلقین ہوتی ہے کہ باوضو ہو کر آؤ، کیونکہ حدیث رسول پڑھنی ہے، تو آپ باوضو ہو کر فیضان روافض لے لیں تو شاہ جی آپ کے لیے جائز ہے، اور ہم بے وضو ہو کر بھی کوئی بات کہہ دیں تو ہم پر جناب والا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ اور آپ کے وساطت سے ایک اور بھی بروشر آیا، وہ کوئی نعیم صاحب ہیں، ڈاکٹر نعیم صاحب الازہری، میں انہیں بھی سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ بیٹے وہ باتیں میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں جو آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، اور آپ مان گئے، ازہری صاحب آپ مان گئے کہ آپ کے محدثین کے اندر وسعت ظرف موجود ہے، انہوں نے شیعوں روافض اور غالی روافض کی روایات کو قبول کیا ہے، اور میں نے یہ ریکارڈ دے دیا ہے میری جان، پہلے اسے پڑھو، پڑھ کے پھر میرے ساتھ مغز ماری کرنا، پھر میدان میں آنا۔ میں نے تو نشاندہی کی ہے بھائی، میں نے کوئی نہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نعرہ چارہ، پہلے تو تھا یہ ایک میرا جذباتی خیال، مجھے ایک مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت سمجھایا، آئے تو تھے میرے ساتھ الجھنے، مفتی محمد طاہر رضا صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں کہ یہ فیضان روافض ہے، نعوذ باللہ اس میں فیضان روافض کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، میں نے کہا جی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بات تو بالکل قطعاً حقیقت ہے کہ روافض سے ہم نے روایات لی ہیں، ہمارے محدثین نے، جیسا کہ ازہری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ روایات لی گئی ہیں، ٹھیک ہے،
تو میری جان پھر انہوں نے کہا کہ فیضان روافظ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک کیوں جی؟ کہنے لگے حدیثوں کے اندر تو سارا نور ہے، آیات ہیں، روایات ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ میری جان، یہی تو میں کہتا ہوں، میں نے کوئی عام چیز اور بازاری چیز کو فیضان نہیں کہا، میں نے اسی نور کو کہا ہے کہ یہ نور فیضان ہے اور رسالت کا فیضان ہے، لیکن رسالت کا فیضان پہلے روافظ نے حاصل کیا ہے، پھر آپ کو عنایت فرمایا ہے، اور آپ بڑے ادب و احترام سے باوضو ہو کر ہر صبح جس وقت بھی دور حدیث کے طلاب بیٹھتے ہیں اپنی کلاسوں میں، تو اس وقت فیضان روافظ سے باضابطہ مستفید ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرتا جاؤں، چونکہ ہم نے چلنا ہے، سال تو کم از کم مہربانی کر کے مجھے دینا، ابھی سے آپ تھک گئے ہیں۔ آپ نے اتصال کا بڑا رولہ ڈالا ہوا ہے، آپ کے خرمن علم میں کتنی ایسی روایتیں ہیں جن میں اتصال ہے؟ آپ حنفی ہونے کی نسبت آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ احناف کے ہاں مراسیل کو قبول کیا جاتا ہے، مراسیل صحابہ تو بالاتفاق قبول ہیں، اور مراسیل تابعین پر حنفی محدثین مجتہدین کا اعتماد ہے کہ وہ مراسیل لیتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بھی ہیں جو اتباع تابعین سے بھی مراسیل لے لیتے ہیں۔ تو میری جان پہلے آپ اپنی منجی کے نیچے ڈنگورا پھیریے، اگر آپ کے ائمہ احناف مراسیل جن میں انقطاع ہوتا ہے، سند کا راوی بیان نہیں کیا جاتا، اگر ائمہ احناف مراسیل تابعین بھی قبول کر لیں تو واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی۔ اور اگر میری طرف سے یہ ایک بات آئے بطور نشاندہی کہ یہ قول جو ہے آپ کی کتابوں میں ملتا ہے، آپ اس پر بھی جناب اللہ اتصال مانگتے ہیں، کچھ تو شاہ جی اپنے گربان میں بھی جھانکو تو مراسیل بالاتفاق قبول ہیں احناف کے ہاں، ہزاروں مسئلے آپ کو دور نہیں بھیجتا۔ آپ اس وقت بریلویوں کے جناب اللہ نرغے میں ہیں، آپ صرف نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تکبیر الابہامین آپ یہ پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منقطع حدیث کیا ہوتی ہے اور اعلیٰ حضرت نے اسے کتنا فیض لیا ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے انقطاع دور کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، منقطع روایات کو لے کر اپنے ذخیرہ ذوق میں جمع کر کے امت کو تھما دیا ہے، تو میری جان اگر میں نے یہ بات کر دی ہے، وہ بھی اصولی ہے جس پر کوئی قاعدہ نہیں ہے، جو آپ نہیں پیش کر سکتے کبھی بھی، جو میں نے ڈیمانڈز کیا ہے، تو بھائی یہ گرفت والی بات بنتی نہیں ہے۔ اور آپ نے بڑا جملہ بولا فلا عبرہ بالقول المنقطع، بھائی منقطع قول پر جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کیا جاتا، بھائی بالکل نہیں کیا جاتا، تو اعلیٰ حضرت نے کیوں کیا ہے؟ کتنے انقطاعات ہیں ان کی بیان کردہ روایات میں، آپ اسی کو پڑھ لیں، اور پھر اس کی تائید میں باقاعدہ آپ نے وضاحتیں دی ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے۔ اچھا، اور پھر بات یہ ہے کہ آپ نے جس اتصال کا واویلا کیا ہے تو میں نے آپ کو کئی کتابوں سے دکھا دیا ہے، وہ سب اہل سنت کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی شیعہ کتاب نہیں ہے۔ تو آپ دراصل آپ کے ذہن میں یہ کسی نے شرارت ڈالی ہے، یا آپ کے ہی ذہن میں آئی ہے کہ اس پر اس کو پھنساؤ اور بس جناب اللہ یہ آگے نہیں بڑھے گا، وہ بندہ اللہ کے یہاں صرف ایک راوی کی بات نہیں، یہ میں نے 200 کے قریب راویوں کا ریکارڈ دیا ہے، اور پھر اس پر میں نے کہا ہے کہ اگلا مزلہ مزید جو ہے جو میری تحقیق آ رہی ہے وہ 60,000 روات ایسے ہیں جو روافظ غالی شیعہ اور سادہ شیعہ ہیں جن سے آپ نے فیض لیا ہے، اور آپ قیامت تک محتاج ہیں روافظ کے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں، یا تو آپ کو اس ذخیرہ حدیث سے جان چھڑانی ہوگی۔ ہاں، ایک بات پر میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بھی ملیں میں بھی ملوں، یہ جو رافضیت کا گند ہے جس کو ہم رافضیت کہتے ہیں، ہم اس کو کم از کم اپنی کتابوں سے تو نکالیں، حدیث کی کتابوں سے نکالیں، تفسیر کی کتابوں سے نکالیں، اور سیرت کی کتابوں سے نکالیں، تاریخ کی کتابوں سے نکالیں، تو کم از کم یہ چیزوں تو ہمارے سامنے آنی چاہیے نا، کچھ کام تو کریں شاہ جی۔ آپ نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نہ کھیلنا نہ کھیڈن دینا، کھتے چ مترنا، ایسی بات نہیں شاہ جی۔ سنجیدگی کے ساتھ میدان میں آؤ اور ان قوائف علم کے ساتھ آؤ جس کا تعلق دلیل سے ہو۔ آپ کو تو نہ دلیل کا پتہ اور نہ دلیل دینے کی لیاقت، نہ دلیل سمجھنے کی لیاقت، میں آپ سے کیا الجھوں؟ اس لیے میں نے بارہا مرتبہ سوچا کہ یہ کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے میری زبان سے جو آپ کے تشخص کے خلاف ہو، تو اس لیے میں چاہتا ہوں
کہ آپ منظر نامے سے ہٹ جائیں، یہ آپ کے لیے بڑا بہتر ہوگا، کوئی اور بڑا بندہ لے آئیں جس کے دامن میں یہ سارے علمی قوائف موجود ہوں، میرے ساتھ وہ شخص بندہ بات کرے۔ تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ جناب والا اس میں آپ کی ہمت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے اور آپ تھک چکے ہیں۔ بالکل آپ کی گفتگو میں بھی تھکاوٹ کے آثار تھے، مجھے نہیں پتا وہ تھکاوٹ کیسی ہے۔ بہرحال یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، مولانا قبلہ شاہ صاحب قابل احترام، یہ جو قوائف میں نے پیش کیے ہیں ان قوائف کے مطابق آپ میدان میں آؤ گے تو فقیر جواب دے گا، اور اگر آئیں بائیں شائیں ایسی ویسی باتیں کرو تو وہ اس لیے قابل اعتماد نہیں، قابل جواب نہیں کہ ان باتوں کا جب وجود ہی کوئی نہیں ہے تو بیس لیس باتوں کو میں کیسے ایڈریس کروں، میرے علمی تشخص کے ہی خلاف ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ اصول تلاش کر کے لائیں اور اصول کے واضح کی نشاندہی کریں کہ کس نے وضع کیا ہے، اور جن جزیات پر استقراء کر کے یہ حکم لگایا گیا ان جزیات کی نشاندہی کریں، اور اصولی قاعدے پر دلیل دیں کہ کس دلیل کی بنیاد پر یہ قاعدہ وضول کیا گیا ہے، اور کتنی کتب رجال ایسی ہیں جو اس پیٹرن پر لکھی گئی ہیں کہ جرح جس نے بیان کی ہے اس کے لیے سند کا ہونا ضروری ہے، تو کتنی کتب رجال ایسی ہیں جو اس تسلسل میں لکھی گئی ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے تو فقیر شاید آپ کا سامنا کرے، ورنہ یہی سمجھوں گا کہ شاہ صاحب کا ایک شوق تھا انہوں نے پورا کر لیا۔ اور السلام علیکم۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی رہنمائی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔